شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور کچھ دنوں سے میں آپ لوگوں کے ساتھ کہانی شیئر نہیں کر پا رہی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے چاچو کا انتقال ہو چکا ہے اور ہم لوگ وہاں پر مصروف تھے۔ تو آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے میری کہ میرے چاچو کی مغفرت کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف، لیکن اس سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے سجاد نے، اور سجاد بتاتے ہیں کہ میں لیا کا رہنے والا ہوں، اور یہ خوفناک کہانی ہماری زندگی کی ایک خوفناک کہانی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ہم لیا میں رہتے ہیں اور ہمارا بہت بڑا گھر ہے، لیکن جو ہمارا گھر ہے وہ ایسی جگہ پہ سچویٹڈ ہے کہ وہ ساری جگہ جو ہے ایک دو گھر وہاں پر بنے ہوئے ہیں، لیکن وہاں زیادہ محلے ٹائپ گھر نہیں ہیں، دوری پر گھر بنے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے اتنا ہم لوگ نہیں رکھ پاتے تعلق۔ کبھی کبھار محلے والے یا ہم لوگ ان کے گھر چلے جاتے ہیں، باقی سارا ویران پڑا ہے ہمارا علاقہ، کیونکہ ابھی وہ نیا تو ہے بنا ہوا، لیکن جب سے ہم لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں تب سے تو میں اس علاقے کو ایسے ہی ویران دیکھ رہا ہوں۔ کسی نے وہ خریدا بھی نہیں آ کے، کبھی وہاں پہ کچھ بنا۔ جو گھر پہلے سے وہاں موجود تھے، ہمارے گھر کے ساتھ جو گھر موجود تھے، بس وہی گھر وہاں پہ بنے ہوئے ہیں۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ہمارے گھر میں ہمیں نوکرانی کی ضرورت تھی، کیونکہ جو میری چھوٹی سسٹر تھیں وہ تو کالج چلی جایا کرتی تھیں، ان کی پڑھائی کا مسئلہ تھا، اور جو میری امی تھیں پھر وہ اکیلے کام کر کے تھک جایا کرتی تھیں گھر کے، کیونکہ گھر ہمارا بہت بڑا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ ہم لوگ ایک نوکرانی کو ہائر کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہم لوگوں نے محلے میں بھی لوگوں کو بولا، جو ہمارے گھر تھے آس پاس، ان کو بھی ہم نے یہ بولا کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی نوکرانی کا پتہ ہے یا اگر کوئی آپ لوگوں کے گھر کام کرنے آتی ہے تو آپ اس سے بات کر لیجئے گا، ہمارے گھر کی بھی، اور جو مناسب ہوگی تنخواہ تو ہم اسے دے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم پوچھ کے بتاتے ہیں آپ لوگوں کو، تو اگر ہمیں کوئی ملی تو ہم آپ لوگوں کو ضرور اس سے ملوا دیں گے۔ تھوڑے دن بعد ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میری امی جو تھیں وہ گھر پہ اکیلی تھیں، میں بھی کالج گیا ہوا تھا، میری چھوٹی سسٹر بھی گئی ہوئی تھی، ابو تو کام پہ صبح ہی چلے جایا کرتے تھے۔ تو ہماری جو امی تھیں وہ گھر پہ اکیلی تھیں، کام کر رہی تھیں۔ اچانک سے گھر کا جو گیٹ تھا اس پہ کسی نے دستک دی، اور جیسے ہی امی نے باہر جا کر دیکھا تو وہاں پر ایک پراسرار سی عورت کھڑی ہوئی تھی، اور اس کی عمر جو تھی، اس کی عمر کا پتہ نہیں چل رہا تھا، یعنی نہ وہ جوان تھی نہ وہ بوڑھی تھی، اور قریباً ہوگی 30+ اس کی عمر تو تھی۔ وہ وہاں پر کھڑی ہوئی تھی اور بڑی پراسرار سی وہ محسوس ہو رہی تھی امی کو، جو کہ امی نے ہمیں بتایا۔ اور وہ جو عورت تھی وہ امی سے کہنے لگی کہ آپ لوگوں کو نوکرانی کی ضرورت ہے اور مجھے کام کی ضرورت ہے، تو اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے گھر کام کر سکتی ہوں اور میں یہیں پہ رہ لوں گی، آپ لوگوں کے گھر میں اگر کوئی کمرہ وغیرہ ہو تو میں یہیں پہ رہ لوں گی، کام کر دیا کروں گی، جو مناسب آپ کو لگے مجھے دے دیا کرنا آپ لوگ۔ تو میری امی تو اچانک سے ایسے جیسے لوٹری لگ گئی ہو، بڑی خوش ہو گئیں کہ یہ تو رہنے کا بھی یہیں کہہ رہی ہے، تو چھٹی وغیرہ کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا، جو کہ عموماً نوکرانیاں کر لیتی ہیں کہ آج ہمیں چھٹی چاہیے، آج ہم نے ادھر جانا ہے۔ تو امی نے اسے جلدی سے گھر کے اندر بلا لیا۔ امی نے اس سے یہ پوچھا کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے، کیونکہ امی کو یہ لگا تھا کہ محلے والے ہیں، کوئی انہوں نے بھیج دیا ہوگا اسے۔ تو وہ یہ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے تو بھیجا کسی نے نہیں ہے، لیکن جب آپ کے جو بیٹا تھا وہ لوگوں کو بول رہا تھا، محلے والوں کو، کہ نوکرانی کی ضرورت ہے، تو میں وہاں سے گزر رہی تھی، تو میں نے وہاں سے سنا تھا نوکرانی کی ضرورت ہے، اس لیے مجھے بھی کام کی ضرورت تھی، تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے آ کے پوچھ لیتی ہوں۔ تو میری امی نے اس سے تھوڑے سوال جواب کیے، کیونکہ ایسے تو کوئی کسی کو نہیں رکھ لیتا، تو امی نے اس سے پوچھا بھئی آپ کی فیملی میں کون ہے اور آپ کہاں رہتی ہیں، آپ کہاں سے آئی ہیں؟ تو وہ بس یہی جواب دے رہی تھی کہ میرا کوئی نہیں ہے، میرا کوئی فیملی ممبر ہے ہی نہیں، میں ادھر ادھر رہتی ہوں، اور کبھی کسی کے گھر کام کرنا ہو تو ان کے رہ لیا، ایسے میرا کوئی اپنا ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو جو میری امی تھیں ان کو ترس بھی آ گیا اس عورت پر، تو امی نے اسے رکھ لیا نوکرانی کے لیے۔
اب وہ ہمارے گھر کا کام کرنے لگی۔ جب ہم لوگ گھر واپس آئے تو ہم لوگ اسے دیکھ کر تھوڑا حیران ہو گئے، کیونکہ اس کا جو حلیہ تھا وہ بڑا عجیب پراسرار سا تھا۔ حالانکہ مطلب ایک ہم لوگ وہ نہیں کہہ رہے کہ غریب تھی تو اس لیے اس کا حلیہ عجیب لگ رہا تھا، نہیں، وہ محسوس ہی بہت پراسرار ہو رہی تھی ہم لوگوں کو کہ پتہ نہیں یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور اچانک سے آ کے گھر کا کام وغیرہ۔ لیکن ہم لوگوں نے یہ کہا کہ چلو امی کی ہیلپ ہو گئی ہے، امی کو اب کام نہیں کرنا پڑا کرے گا۔ تو ہم لوگ بہت خوش تھے اور سارا کچھ بہت صحیح چل رہا تھا کچھ دنوں تک۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد ہمارے گھر میں واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، میری جو چھوٹی سسٹر تھیں انہوں نے کوئی کام بولا اس نوکرانی کو، تو اس نوکرانی نے وہ کام کر تو دیا لیکن ان سے کوئی غلطی ہو گئی وہ کام کرنے میں، تو وہ کام ٹھیک طرح نہیں ہوا۔ تو جو میری سسٹر تھی چھوٹی، اس نے نوکرانی سے ذرا بدتمیزی کی، تھوڑی بد تہذیبی سے بات کی۔ تو وہ جو نوکرانی تھی اس وقت تو وہ بہت خاموش ہو کے کھڑی رہی، وہ کچھ بھی نہیں بولی، اس نے پلٹ کے کوئی جواب نہیں دیا میری بہن کو۔ لیکن میں وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے اپنی بہن کو روکا کہ ایسے بدتمیزی نہیں کرتے، آپ سے بڑی ہیں وہ۔ تو وہ جاتے ہوئے میری بہن کو اس طرح گھور رہی تھی، اس طرح دیکھ رہی تھی کہ جیسے اس کی آنکھوں میں مجھے بہت زیادہ حد تک غصہ نظر آ رہا تھا، بہت زیادہ، جیسے ایک بدلہ لینے والا غصہ ہوتا ہے، وہ مجھے اس کی آنکھوں میں، اس کے فیس کے ایکسپریشن سے مجھے نظر آیا، کیونکہ وہ زیادہ کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی، اپنا کام کرتی تھی اور اپنے جو ہم نے ان کو روم دیا ہوا تھا وہ وہاں جا کر سو جایا کرتی تھی۔ تو وہ جاتے جاتے میری بہن کو جیسے اس نے گھورا تھا، وہ مجھے آج تک یاد ہے، اور میں بہت زیادہ خوفزدہ بھی ہو گیا تھا اس کی اس بات سے۔ اور مجھے یہ بھی تھا کہ یہ نہ ہو کہ یہ میری بہن کو کوئی ایسا مطلب کر دے، کچھ اس کے ساتھ کوئی اسے نقصان پہنچائے، کیونکہ وہ پھر بھی ہمارے لیے ایک اسٹرینجر تھی، ایک اجنبی تھی، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے، تو مجھے تو اس پہ بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ اس کے اگلے دن ہی جو میری بہن تھی، چھوٹی بہن تھی، اس کی بہت طبیعت خراب ہو گئی، اتنی حد تک اس کی طبیعت خراب ہو گئی کہ اسے ایمرجنسی میں ہمیں لے کے جانا پڑا۔ وہاں پر جا کے ڈاکٹرز جو تھے وہ بھی بہت پریشان ہو گئے میری بہن کی حالت کو دیکھ کے، سب ڈاکٹرز نے بہت وہاں پہ میری بہن کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، کوئی انجیکشنز لگا رہا تھا، ان کو ڈرپس وغیرہ لگی وہاں پر، لیکن میری بہن کی طبیعت جو تھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، قریباً 2 دن لگے تب جا کے میری بہن کی طبیعت جو تھی وہ اسٹیبل ہوئی، ٹھیک ہوئی۔ اس کے بعد ہم لوگ جب گھر واپس آئے تو نوکرانی جو تھی وہ ہمیں پانی وانی دے رہی تھی، میری بہن کو دے رہی تھی، لیکن میں نے یہ بات نوٹس کی کہ جب میری بہن کو امی اور ابو کمرے میں لے کے گئے تو میں باہر ہی تھا، اور وہ جو نوکرانی تھی وہ میری بہن کی طرف دیکھ کے، کام شام وہ کر رہی تھی، میری بہن کی طرف دیکھ کے وہ بڑی پراسرار طریقے سے وہ ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی بڑے پراسرار طریقے سے۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ اس کی طبیعت خراب ہے میری بہن کی، ہم اتنے پریشان ہیں اور یہ اسے دیکھ کے اس طرح مسکرا رہی ہے، جیسے اسے بہت سکون ملا اس کی حالت دیکھ کے۔ تب سے میں نے وہ جو نوکرانی تھی اس پر نظر رکھنا میں نے شروع کر دی، اور اگلے دنوں میں ایسے ہوا کہ امی اگر کسی بات پہ تھوڑا سا بھی اس کو کچھ کہہ دیتی تھی تو وہ بولتی کچھ نہیں تھی آگے سے، لیکن اس دن کے بعد کبھی امی کی طبیعت خراب ہو جایا کرتی تھی، کبھی ابو کی طبیعت خراب ہو جایا کرتی تھی، اور میری بہن کی تو طبیعت مسلسل خراب ہی رہنے لگی، اس کی پڑھائی کا اس کا بہت حرج ہوا، کالج نہیں جا پاتی تھی وہ، اس کی طبیعت بہت خراب ہوتی تھی، سر میں اس کے بہت درد رہنے لگ گیا تھا، بہت چکر آنے لگ گئے تھے اسے، امی کی طبیعت بھی بہت خراب ہوتی تھی، تو امی بھی بالکل ایسے ہو گیا تھا کچھ دنوں کے لیے کہ امی تو بیڈ سے ہی نہیں اٹھ پاتی تھیں۔ پھر امی تھوڑا سٹیبل ہوئیں تو امی نے پھر دوبارہ سے کام کروانے میں ہیلپ کرنی شروع کی اس نوکرانی کی، اور ان دنوں میں نے یہ بھی دیکھا کہ رات کے وقت جب میں کبھی اٹھ کے جایا کرتا تھا تو میں یہ دیکھتا تھا کہ جو نوکرانی کا کمرہ ہے، اس عورت کا جو کمرہ ہے وہ کھلا ہوا ہے دروازہ، اور میں نے تھوڑا سا ویسے ہی دیکھا تو کمرے میں وہ نہیں تھی، اور میں دیکھتا تھا کہ کبھی وہ چھت پہ سے آ رہی ہے واپس، کبھی وہ چھت پہ جا رہی ہے، رات کے وقت، آدھی رات کا وقت ہوتا تھا، کبھی میں اس کو چھت پہ جاتے دیکھتا تھا، کبھی میں اس کو چھت سے آتے ہوئے دیکھتا تھا۔ میں بہت حیران ہوتا تھا کہ اتنی رات کو، اس رات کے اس پہر کو، جب لوگ چھت پہ جانے سے ڈرتے ہیں، اکیلے جانے سے ڈرتے ہیں، یہ اتنی رات کو اوپر کیا کرتی ہے جا کے، ہمیں بالکل سمجھ نہیں آتی تھی، اور میرے پاس کوئی ایسا تھا نہیں پروف، یا کوئی ایسی بات نہیں تھی جو ہم اس کو کام سے نکلوا دیں یا ایسے کر کے کہ اس نے یہ چیز کی ہے۔ میں بہت زیادہ اب اس چیز سے پریشان ہو گیا تھا، اور میں نے سوچا کہ میں ہی اب یہ دیکھوں گا، اسے نوٹس کروں گا، اس کی حرکتوں کو، اس عورت کی
کہ یہ کیا کرتی ہے، کیونکہ جب سے یہ ہمارے گھر میں آئی ہے اس نے ہمارے گھر میں اس طرح ہو گیا ہے سارے حالات کہ سب کی طبیعتیں خراب ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ کبھی ابو کے کاروبار میں کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا تو میں بہت پریشان تھا ان ساری چیزوں سے۔ کچھ دنوں بعد ایسے ہوا کہ میں رات کے وقت سو رہا تھا اور مجھے میرے کیونکہ کمرے کے بالکل سامنے اس کا کمرہ تھا، اس کا نوکرانی کا اس کا سامنے کمرہ تھا۔ مجھے ایسے لگا کہ اس کے کمرے سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، کچھ بہت ہی پراسرار سی آوازیں تھیں، وہ انیوژول آوازیں تھیں جو میں نے وہاں سنی اپنے کمرے میں۔ میں ابھی سویا نہیں تھا، ابھی میں نے صرف آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور میں لیٹا ہوا تھا۔ تو جیسے میں نے اٹھ کے دیکھا تو وہ اپنے کمرے سے جو تھی نوکرانی وہ باہر نکلی اور باہر نکل کے وہ اوپر چھت کی طرف جانے لگی۔ تو میں نے اسے پتہ نہیں چلنے دیا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں اور میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی وہ چھت پہ گئی پیچھے پیچھے میں بھی گیا سیڑھیوں میں، اور جیسے ہی میں وہاں پر پہنچا چھت پہ، سیڑھیوں سے اوپر میں بالکل لاسٹ سیڑھی پہ تھا، میں نے دیکھا تو وہ نوکرانی جو تھی چھت کے بیچ میں بیٹھ کر، وہاں پر ہماری جو چھت تھی بالکل درمیان میں بیٹھ کے اس کے اور کچھ پڑھائی کر رہی تھی، وہ کچھ پڑھ رہی تھی اور عجیب و غریب اس نے چیزیں اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی، جیسے ہڈیاں ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے ان چیزوں کا۔ وہ ساری چیزیں اس نے رکھی ہوئی تھی اور ایک عجیب سا اس نے سمبل بنایا ہوا تھا، اور وہ سمبل جو تھا وہ بھی مجھے بہت پراسرار سے سمبل لگ رہا تھا، اور وہ بہت جیسے مجھے ایسے لگا کہ وہ کوئی جادو وغیرہ کر رہی ہے، کیونکہ اتنی رات کو اور اتنی پراسرار طریقے سے چھت پہ آ کر اس طرح بیٹھ کر اور کچھ پڑھنا کچھ کرنا، یہ سب تو ایسے ہی لوگ کرتے ہیں جو کالا جادو کیا کرتے ہیں یا کوئی ایسی حرکت کیا کرتے ہیں لوگ جو کہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ میں وہاں پہ کھڑا رہا اور کچھ دیر بعد میری جو آنکھیں تھیں وہ کھلی کی کھلی رہ گئیں اور ایک دم میں سکتے میں چلا گیا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ اس عورت نے جیسے ہی جو وہ پڑھ رہی تھی، جو بھی کچھ وہ کر رہی تھی جادو وغیرہ، جیسے اس نے اپنا وہ چیز ختم کی تو اچانک سے آسمان میں سے یعنی ہوا میں سے اڑتے ہوئے مجھے پہلے ایسے لگا کہ کوئی پرندہ ہے، بہت بڑا پرندہ، مجھے ایسے لگا۔ جیسے ہی وہ اڑ کے اس کے سامنے بیٹھا تو وہ کوئی بہت ہی خوفناک مخلوق تھی، بہت ہی زیادہ خوفناک وہ چیز تھی۔ اسے دیکھ کر میں بہت ڈر گیا۔ اس کے جو تھے پنکھ تھے، لیکن ان کو ہم پنکھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ایک چمگادڑ کی طرح تھے اس کے، اور اس کے سر پر بہت لمبے لمبے سینگ تھے اور اس کے دانت بہت بڑے بڑے تھے، اور وہ بہت خوفناک لگ رہا تھا مجھے، جیسے کوئی بلا ہوتی ہے، کوئی آفت ہوتی ہے، اور وہ آفت، وہ مخلوق اس کے سامنے بیٹھی اس عورت کے، اور وہ جو عورت تھی وہ اس سے باتیں کرنا شروع ہو گئی، اور وہ جو مخلوق تھی وہ بھی اس سے باتیں کر رہی تھی، لیکن جو ان کی لینگویج تھی وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کون سی لینگویج میں وہ بات کر رہے ہیں۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا اس منظر کو دیکھ کے، میں چلانا چاہتا تھا لیکن میں چلا نہیں پایا کیونکہ اس وقت میں بالکل سکتے میں چلا گیا تھا، اور میں ابھی یہ بھی سوچتا ہوں کہ اچھا ہوا کہ میں اس وقت نہیں چلایا، نہیں تو اگر میں اس وقت چلاتا اور وہ شخص، وہ عورت اور وہ مخلوق، وہ آفت اگر مجھے دیکھ لیتے تو پتہ نہیں وہ میرا کیا حال کرتے، مجھے کیا نقصان پہنچاتے وہ۔ تو میں چپ چاپ واپس سیڑھیوں سے نیچے آ گیا اور میں نے اسے بالکل پتہ نہیں چلنے دیا کہ میں نے اسے دیکھ لیا ہے یا کیا بات ہے کیا نہیں ہے۔ میں واپس آیا، اگلے دن میں نے امی ابو کو بٹھا کر یہ ساری بات بتائی، سب کچھ میں نے انہیں کلیئر کیا، اور جو میرے امی ابو تھے انہیں بھی یہ بات پتہ تھی کہ میں کوئی بچہ تو تھا نہیں کہ میں ان کو ایسے امیجینیشن اپنی بتاؤں گا کہ میں نے یہ دیکھا ہے۔ انہوں نے میری بات پہ یقین کیا کیونکہ انہیں بھی یہ پتہ تھا کہ ہمارے گھر میں بڑے انیوژول معاملات ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میرے امی ابو نے پھر فیصلہ کیا اس نوکرانی کو وہاں سے ہمارے گھر سے نکالنے کا، اور کوئی نہ کوئی امی ابو نے بہانہ کر کے اس نوکرانی کو کام سے نکال دیا، اور اس نے کوئی یہ بھی نہیں کیا نوکرانی نے کہ بھئی مجھے کیوں نکال رہے ہو کام سے، یا میں نے کیا کیا ہے، میری کیا غلطی ہے۔ وہ بس باتیں سنتی رہی امی ابو کی، اور امی نے کہا کہ اب ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے اور ہم اپنے گھر کا کام خود کر لیا کریں گے، تو تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ اسے ہم نے تھوڑے پیسے دیے اور وہ جو نوکرانی تھی وہ وہاں سے چلی گئی۔ اب جیسے ہی وہ جانے لگی، کیونکہ گیٹ تو میں نے بند کرنا تھا، وہ گیٹ کے باہر کھڑی ہو کے میری طرف دیکھ کر مسکرائی، اور اس نے مجھے ایک بات کہی جو مجھے آج تک یاد ہے، اور اس نوکرانی نے مجھے یہ بولا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم نے مجھے اس رات دیکھ لیا تھا اس مخلوق کے ساتھ، اس آفت کے ساتھ،
اور اسی مخلوق نے تمہیں بھی دیکھ لیا تھا، اور اس مخلوق نے مجھے بتایا تھا کہ تم وہاں پر کھڑے ہوئے ہماری باتیں سن رہے تھے، ہمیں دیکھ رہے تھے، تو کوئی بات نہیں۔ یہ کہہ کر وہ جو عورت تھی وہ وہاں سے چلی گئی، وہ پراسرار نوکرانی وہ عورت وہاں سے چلی گئی، اور میں یہ سن کر بہت خوف زدہ ہو گیا، کیونکہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید اس نے مجھے نہیں دیکھا یا اسے نہیں پتہ اس بارے میں۔ تو اس کے بعد میں سوچنے لگا کہ یہ میرے ساتھ تو کوئی جادو وغیرہ کر کے مجھے تو نہیں کوئی نقصان پہنچائے گی، یا وہ مخلوق تو نہیں میرے پاس آ جائے گی۔ میں بہت دنوں تک خوف زدہ رہا، کیونکہ میں نے اس مخلوق کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس آفت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا میں بہت خوف زدہ رہتا تھا، بہت ڈر جاتا تھا، لیکن میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور جو میری بہن کی طبیعت تھی وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی، میرے امی ابو کی بھی جو طبیعت تھی وہ بھی ٹھیک ہونے لگی، کاروبار ابو کا پھر سے ویسے ہی ہو گیا، بالکل بہتر اچھا ہو گیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے کبھی بھی نوکرانی رکھنے کا نہیں سوچا، جو بھی کام ہوتا تھا میری بہن خود کروا دیا کرتی تھی امی کے ساتھ، لیکن ہم نے کبھی نوکرانی نہیں رکھی۔ یہ خوفناک کہانی تھی ہماری زندگی کی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ سجاد آپ کا اپنی خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر، اور وہ آپ لوگوں کو میرا ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ آپ لوگ مجھ سے خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں بھی، اور تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔